اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ایران اور امریکہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آیت اللہ خامنہ ای جو ایران کے سپریم لیڈر ہے، انہوں نے امریکہ کے بیان کو لے کر بڑی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایران کو افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، جی ہاں، جوہری طاقت بننے نہیں دیں گے، یہ جوہری پروگرام کی اجازت نہیں دیں گے، یہ امریکہ کا یہ کہنا ہے۔ تو آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ ایسا کہنا کہ ہم ایران کو افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اوقات سے بڑھ کر بات کرنا ہے، یعنی یہ بات اوقات سے بڑھ کر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کی جانب سے ایران کی یورینیم افزودگی پر پابندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا کہ ہم ایران کو افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اوقات سے بڑھ کر بات ہے۔ ایران کو کسی کی اجازت کا انتظار نہیں، ہماری اپنی پالیسیاں اور اپنا طریقہ کار ہے اور اپنے فیصلوں کی ہم خود پیروی کرتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب نے اپنے خطاب میں حالیہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے امریکی فریق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے فریق مخالف کو ایک بات کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف ہرزہ سرائی سے پرہیز کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک مناسب موقع پر ایرانی قوم کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کیوں اس قدر اصرار کرتے ہیں کہ ایران افزودگی نہ کرے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ جنگ بندی کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ میں کس طریقے سے تباہی مچائی ہے، لیکن اب ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے جس نے اسرائیل کو اور صہیونی وزیر اعظم کو یوں سمجھیے کہ گھبرا دیا ہے اور بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو صاف طور سے یہ کہہ دیا گیا کہ غزہ جنگ بند کرو ورنہ امریکی سپورٹ سے، امریکی حمایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ خلیجی ممالک کی بے مثال سفارتی کوششوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو بڑا سخت پیغام دینا پڑا، یعنی خلیجی ملکوں نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بچے کو پیغام دے دیا، اپنے ناجائز بیٹے کو پیغام دے دیا کہ بھیا بند کر ورنہ امریکہ اب تیری مدد
کرنے سے رک جائے گا۔ یہ پیغام کے بعد صہیونی وزیر اعظم یوں سمجھیے کہ کانپ اٹھے ہیں، کیونکہ آج تک جتنا بھی آتنکواد کا ننگا ناچ نیتن یاہو اور اسرائیلی آتنکوادی کھیل رہے تھے، وہ سب کے سب دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے سپورٹ اور امریکہ کی مدد سے کھیل رہے تھے۔ لیکن خلیجی ملکوں کی میٹنگ ہوئی اور خلیجی ملکوں نے صاف طور سے ٹرمپ کو بتا دیا کہ بھیا بہت ہو گیا، اپنی مدد جو تم اپنے ناجائز بیٹے کو دیتے ہو یہ بند کرو، ورنہ پھر ہم بھی تمہارا بائیکاٹ کریں گے اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور سپر پاور ایک طرف ہو جائے گا۔ جی ہاں، خلیجی ملکوں کا زبردست یوں سمجھیے کہ گفتگو کرنا اور مذاکرات، ڈائلاگ اور بات چیت ٹرمپ پر بھاری پڑی، اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کو سخت پیغام دے دیا کہ غزہ جنگ بند کرو ورنہ امریکہ سپورٹ جو دیتا ہے وہ روک دے گا۔ ناظرین، اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر ایک پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جہاں اسرائیلی آتنکوادی روزانہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ کل جو انہوں نے بمباری کی وہ ایک اسکول پر کی۔ اس اسکول میں جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کی رہائشی عمارتیں، گھر مکانات کو اسرائیل نے پہلے ہی بمباری سے اڑا دیا ہے، وہ بے گھر افراد کئی مختلف جگہوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک اسکول میں جہاں پر بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کی، جس میں 40 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ مشرقی اور شمالی علاقے پر صہیونی فضائی حملے کے ساتھ خان یونس کے مغربی علاقے میں پناہ گزینوں کے خیمہ گاہ اور ایندھن مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایکچوئل میں اسرائیل روزانہ آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا، شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسرائیل بچوں کو، فلسطین کے بچوں کو شوقیہ طور پر قتل کر رہا ہے۔ یعنی اسرائیلی ان آتنکوادیوں کو بچوں کو گولی مارنا، بچوں کو شہید کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل بچوں کو شوقیہ قتل کر کے دنیا میں اچھوت ریاست بنتا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں اسرائیل کی بے عزتی ہو رہی ہے، اسرائیل پر لوگ تھوک رہے ہیں، موت رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسرائیل اچھوت بن جائے گا، کوئی اس کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ ظالموں کو اللہ کی جانب سے بڑی سخت سزا ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک راہداری ایسی ہے، ایک راستہ ایسا ہے جہاں سے اب غزہ کے اندر امدادی ٹرک داخل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیل کو دھمکی دی۔ یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اب جیسے میں نے کہا پہلی خبر میں کہ اسرائیل ایک دن انشاءاللہ اچھوت بن جائے گا، سب کا دشمن بن جائے گا، اور سب اس پر ابھی تھوک رہے ہیں، موت رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسرائیل جان بچا کر بھاگے گا، مگر اس کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ تو خیر، خبر یہ آ رہی ہے کہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیل کو دھمکی دے دی اور کہا کہ غزہ پر فوجی کارروائی جو تم کر رہے ہو وہ روکو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مدد جو پہنچ رہی ہے غزہ کو، اگر اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے کہا کہ اگر اسرائیل نے مدد روکا تو پھر ہم اسرائیل پر پابندیاں لگائیں گے۔ غزہ کو پہنچائی جا رہی مدد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آ رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے جانے والی مدد کو جزوی طور سے منظوری دے دی ہے، غزہ جانے والے راستوں سے رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس درمیان یورپی ملکوں سمیت 22 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ایک ہو کر بیان جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کو ملنے والی مدد میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے، جنہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے، ان ملکوں میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں جو کھلے طور پر فلسطین کا ساتھ دیتے رہے اور اسرائیل کے سخت مخالف ہے۔ لیکن اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو اللہ نے غیروں کو کھڑا کر دیا فلسطین
کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اور فلسطین کے خلاف اٹھ رہی اسرائیل کی طاقتوں کو روکنے کے لیے اللہ نے غیروں کو فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور 20 ملکوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا ان 3 ملکوں نے مشترکہ بیان یعنی ایک ساتھ مل کر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائے گی، دھمکی دے دی اسرائیل کو، جس سے صہیونی وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پینٹ گیلی ہونے لگی ہے، کیونکہ اب مسئلہ اسلامی ملکوں کا نہیں بلکہ ویسٹرن کنٹریز، مغربی ملکوں نے غزہ اور فلسطین میں ہو رہے ظلم کو سمجھا اور انسانیت کے ناطے، ہیومن رائٹس کے ناطے باقاعدہ اعلان کیا کہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل اپنے آتنکواد سے باز نہیں آیا، اپنے ظلم سے باز نہیں آیا تو پھر اسرائیل پر ہم پابندیاں عائد کریں گے۔ غزہ میں صہیونی فوجی کارروائیوں کی توسیع اور مغربی کنارے میں بستیوں کو وسعت دینا، بستیاں بڑھانا، اسرائیل اس کی دینے کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت کی ہے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے، اور باقاعدہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی دباؤ بنایا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ناجائز بیٹے نیتن یاہو کو بولنا پڑا کہ بھیا رک جا، اب سب لوگ ایک ہو رہے ہیں، کیونکہ تو نے ظلم کا، آتنکواد کا اتنا ننگا ناچ کھیلا کہ پوری دنیا کو اب غزہ اور فلسطین پر محبت آنے لگی ہے، رحم آنے لگا ہے، اس لیے مغربی ممالک ایک ساتھ ہو گئے۔ اس میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شرم، بے غیرت اسلامی ملک ان میں نہیں ہیں، آج غیروں کے ملک نے باقاعدہ اس درد کو محسوس کیا، غزہ اور فلسطین کے درد کو، اور انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دے دی کہ اگر غزہ میں صہیونی فوجی کارروائیاں، ظلم و ستم، بمباری نہیں روکی گئی اور جو اسرائیل بستی کو بڑھا رہا ہے اگر ان بستیوں کو روکا نہیں گیا تو پھر ہم اسرائیل پر پابندیاں عائد کر دیں گے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خون و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ